اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین سرزمین کی حیثیت رکھنے والا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ خصوصاً حجاز مقدس کے خطے میں بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام سے جڑے سینکڑوں مقدس مقامات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی مملکت میں فحاشی و عریانی اور دیگر فضولیات سے سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی مملکت میں ایسے شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں جن کے باعث امت مسلمہ کے دل بہت دکھی حالت میں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسا ہی ایک اور واقعہ چند روز قبل سامنے آیا، جس کے بعد سعودی حکومت ولی عہد محمد سلمان اور بقیہ تمام عہدیداروں کو طرح طرح کے سوالات کا سامنا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی مکمل تفصیل جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے احادیث مبارکہ کے مطابق عربوں کی تباہی ہوگی۔ تاہم آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق ایک ایسا دور آئے گا جس میں عرب قوم اخلاقی پستی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اگر آپ نگاہ اٹھا کر عرب ریاستوں کی جانب دیکھیں تو یہ سب کچھ ہوتا معلوم ہو رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کی جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ معزز دوستو، اس وقت اگر آپ حجاز مقدس کے حکمرانوں اور عرب ریاستوں کی حکومتوں کی جانب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ نوازی میں یہ حکمران کسی سے کم نہیں۔ سارا مغربی کلچر یہاں منتقل ہو رہا ہے اور آگے چل کر یہی کلچر عرب کی تباہی کا سبب بنے گا۔ خاص طور پر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان VN 2030 کے تحت جو تبدیلیاں کر رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان کی اچانک ولی عہد نامزدگی سے صرف 3 دن قبل اسرائیل کا مشہور اخبار ہیریٹس اپنی اشاعت میں کہتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے لیے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا سعودی عرب کس جانب جا رہا ہے اس کا اندازہ سب کو ہو چکا ہے۔ اس سرزمین کا تقدس کسی دور میں بھی پامال نہیں ہوا، لیکن میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی تو بالآخر پورا ہونا ہی ہے۔ ناظرین، جب سے شہزادہ محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالا ہے، روز نت نئے فتنے اور فسادات جنم لے رہے ہیں۔ عریانیت اور فحاشی کے نہ رکنے والے طوفان عرب کی پاک سرزمین میں امڑنے لگے ہیں۔ پہلے نائٹ کلب کھولا گیا اور بے حیائی کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے لگام کر دیا گیا۔ میوزیکل کنسرٹس کروائے گئے اور اولمپک گیمز کی طرز پر عورتوں کی سائیکل ریس کروا کر بھی جب من نہ بھرا تو مسلمانوں کی پاک سرزمین عرب کے مقدس شہر مدینہ کے مقام الگوا پر بدترین فوٹو شوٹ کروایا گیا۔ خواتین و حضرات، ویگو نامی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ بے حیائی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ اب اس نے اپنے نئے میگزین کے لیے عرب کی سرزمین کا انتخاب کر ڈالا، اور قربان جائیے ولی عہد محمد بن سلمان پر کہ انہوں نے بھی اجازت دے ڈالی، اور وہ بھی مسلمانوں کے محترم اور مقدس ترین شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب انتہائی اخلاق سوز اور بے حیائی والا فوٹو شوٹ کروایا گیا۔ دوستو، اس فوٹو شوٹ میں برہنہ ماڈلز کی تصاویر اتاری گئی اور انہیں پوری دنیا میں وائرل کیا گیا۔ جبکہ اس فوٹو شوٹ میں ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی کہ آنے والے دنوں میں یہودی قوتیں سعودی عرب میں ہم جنس پرستی کو عام کر کے عرب قوم کو تباہی کی جانب دھکیلیں گی۔ دنیا بھر کے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جبکہ ولی عہد محمد بن سلمان اسے جدت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ وقت بھی تھا جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید خان نے
जर्मनी के साथ रेलवे लाइन का मुआहदा किया था तो एक शर्त ये भी रखी थी कि जब कारीगर काम करते हुए मदीना पाक से 20 किलोमीटर दूर रह जाएंगे तो अपने हथौड़ों पर कपड़ा बांध लेंगे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में शोर की आवाज़ें ना आएं। अदब का एक ये मुकाम भी था, लेकिन अफसोस आज हमें अपनी रिवायात ही भूल गई हैं। बकौल शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। हाँ अगर याद है तो काफिर के तराने ही बस, हाँ नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिन्नते हवा को नचाते हैं सरे महफिल हम, कितने संग दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर सिर्फ खुदा याद नहीं। याद रखें कि अगर उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान इसी तरह ख्वाब गफलत में डूबे रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हम खुद ही गफलत में डूबे हुए तमाम मुसलमान दजाली फितनों का शिकार हो चुके होंगे। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शोहरा आफाक तसनीफ शिकवा और जवाब शिकवा में ऐसे ही हालात की क्या ही खूबसूरत मंजर कशी की है। आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन इससे पहले शिकवा और जवाब शिकवा में से एक बंद पेश खिदमत है। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊँटों के हुदी खां गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदजन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान अबूर, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर इख्तिताम होता है हमारी आज की इस वीडियो का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।